اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق و جنون؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ پلیز 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 ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ بہت محنت لگتی ہے یار ویڈیو بنانے میں، وائس اوور کرنے میں، اپلوڈنگ کرنے میں۔ تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیا کریں، تھوڑا سا سپورٹ کر دیا کریں تاکہ ہمارا بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اور ہم آپ کے لیے بھی نئے نئے ناولز ڈالتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ ایک شخص اس کی دھڑکنوں تک اختیار رکھتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بمشکل جھانک سکی جہاں الگ ہی جنون خیزیاں وابستیاں تھیں۔ وہ کپ کپا کے رہ گئی ہے۔ میری ہر سانس تک قیدی بنا دی ہے تم نے۔ یار اب تو لگتا ہے تم بن یہ تمہارا میر سوائے ایک جسمانی مورت کچھ نہیں۔ میری محبت، میرا عشق، میرا جنون، میری ہر زندگی بھر کی سانسیں بن چکی ہو اب تم۔ کبھی بھی مجھے خود سے دور مت کرنا۔ وہ چہرے کے ہر نکوچ پر لب رکھتا اپنی محبت کا اظہار جس شدت سے کر رہا تھا، ابریش کو لگا یہ دل باہر نکل آئے گا۔ I love you more than my limits۔ دل کا ہر کونا اس کی محبت پر گواہی دے رہا تھا۔ مزاحمت کرتے ہاتھ تھمنے لگے تھے۔ تعلق زیادہ تو نہیں ہے بس؟ محترم، آپ آتے ہیں تو سانسوں کو قرار آتا ہے۔ تجھ کو شکوہ ہے تیرا نام میرے لب پہ نہیں، تجھ کو شکوہ ہے تیرا نام میرے لب پہ نہیں، کان سینے سے لگا دیکھ یہاں گونجتا ہے۔ وہ اس کی ہر مزاحمت کو نرمی سے ختم کرتا اس کی خوشبو کے جھروکے کو خود میں بسا گیا۔ پل سرکتے لمحے اس کی شدت اور تشنگی کو اور بڑھا رہے تھے۔ یار رونا تو بند کرو۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں اس شہر سے کیا، اس کمرے سے باہر تک نہیں جا سکوں گا۔ اسے جب سے معلوم پڑا تھا میسم میٹنگ کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے، دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ ان چند دنوں میں جس قدر محبت وہ اس پر لٹا چکا تھا، وہ مغرور سی ہو گئی تھی، لیکن آج اس کا کچھ پل جانے کا سن کر وہ دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا آپ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کی یاد آئے گی۔ وہ اسے کوٹ پہناتی ہوئی بولی۔ میسم نے جھٹکے سے بازو پکڑے سامنے کیا۔ اس تڑپتے دل کا سکون ہو تم۔ اگر تم اداس رہو گی تو کیا تمہارا میسم کام کر سکے گا؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں سکون میں رہوں؟ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ نیلم کی نظریں وارفتگی سے اس کے چہرے پر گھومی۔ وہ روشن ستارہ اس کی قسمت میں تھا، خدا نے اسے کتنے انمول تحفے سے نوازا تھا۔ اس کی بات پر نیلم نے نفی میں سر ہلایا تو سر ہلاتے ہی بالوں کی کچھ لٹیں اٹکلیاں کھاتی گالوں کو چھو گئی۔ یہ منظر میسم دلاور کو سب سے گرا گزرا تھا۔ ہولے سے لٹوں کو اپنی انگلی سے الجھاتے ہوئے اسے کانوں کے پیچھے کیا۔ مجھے یقین ہے تم کبھی بھی کسی لمحے خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گی، کیونکہ میسم دلاور کی خوشبو تمہارے جسم پر اپنی چھاپ چھوڑ چکی ہے۔ اس کی معنی خیز بات پر نیلم کا رنگ کندھاری ہوا تھا۔ اس قدر بے باک نظریں، وہ کنفیوز سی انگلیاں آپس میں الجھا گئی۔ میسم نے کھینچ کر سارا فاصلہ ختم کرتا اسے خود میں الجھا گیا۔ اپنے ہونٹوں پر اس کا لمس جیسے برقی سی ڈوری تھی سارے جسم میں۔ سفر میں جانا ہے یار، پیاس بھی تو لگ سکتی تھی، زو مانی انداز میں کہتا بھیگے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کر گیا۔ وہ کسل مندی سے اٹھی، لیکن پاس جانی خوشبو کے حصار پر اپنے بائیں جانب دیکھا تو ساحر کو خود کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے پایا۔ آپ کب آئے اور یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ بات پوری کرتی کہ نظر سامنے سینے پر نظر آتی پٹی پر پڑی۔ وہ اسے کیا بتاتا، وہ ساری رات سے یہاں بیٹھا نظروں سے نہار رہا تھا۔ وہاں تو چند پل بھی گزارنے مشکل لگ رہے تھے، اس لیے سارے درد کو نظر انداز کرتا ڈرائیونگ کرتا وہ خود ہی آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے ہوتی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ بیگم، کچھ خیال بندہ بشر ہوں، اب ایسے کرو گی؟ بہکنا پکا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھا کرنا چاہا تاکہ وہ زخم دیکھ نہ پائے،
لیکن ہاتھ کو جھٹکتی ایک بھرپور گھوری سے نوازتی ہوئی بٹن کھولنے لگی تو ہاتھ جھٹکنے پر بازو پر لگے زخم میں ٹیس سی اٹھی جو وہ ضبط کر گیا۔ یا اللہ، یہ اتنا زیادہ زخم یہ کیسے ہوا ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ کب ہوا یہ سب؟ مجھے جلدی بتائیں۔ شرٹ کے بٹن کھولنے پر سینہ پر بندھی پٹی اور باقی زخم دیکھ کر وہ سب باتیں ایک سانس میں بول گئی۔ کچھ نہیں ہوا مناہل، ریلیکس، بس کچھ دشمنوں نے کیا ہے یہ سب۔ لیکن مناہل کو اس کی بات پر ذرا یقین نہ آیا تھا۔ یہ تو اس کی آنکھیں بتا رہی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ پاس ہوتی زخم کو دیکھ کر بولی۔ تم پاس ہونا، اب واقعی درد نہیں ہو رہا؟ بس میرے پاس لیٹی رہو، ساحر نے التجا سی کی۔ درد کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنا بڑا زخم ہے۔ وہ اس کے حصار میں قید ہوتی نظریں اس کے خوبرو چہرے کی طرف اٹھاتی بولی۔ ہو رہا ہے بس تھوڑا سا۔ چہرہ ویسے ہی اسپاٹ تھا جیسے درد ہو ہی نہ۔ پھر درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ پھر سے بے تکا بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر الٹی بات منہ سے نکل رہی تھی۔ تم ایسے کیوں اپنی نہیں تو میری جان کی پرواہ کر لیا کرو۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، میری زندگی بھی تم سے مشروط ہے۔ یہ کوئی پہلی بار تھا جو کسی نے ساحر کریم کو احساس کروایا تھا وہ کسی کے لیے اہم ہے، ورنہ تو زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، بس اپنے دشمنوں کا خاتمہ۔ آج لگا تھا وہ بھی اہم ہے۔ وہ اسے کیا بولتا، کیا جواب دیتا؟ ہر شے تو ساکن ہو گئی تھی ساحر کریم کے لیے، اور ساحر اس لمحے کا قیدی ہوا تھا۔ ہائے یہ عشق بنا مرشد! نظریں کتاب پر، سوچیں جناب پر۔ وہ جو کتاب کھولے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کاشان کی شاعری پر چونک کر اسے دیکھا جو کسی مجنوں کی طرح دروازے پر ایک ٹانگ کے اوپر ٹانگ ملائے اس پر نظریں گڑائے کھڑا تھا۔ جاؤ بابا کی بہو، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ شاباش، شوہر کی خدمت کیا کرو، امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر دونوں ٹانگیں رکھتا براجمان ہوا بولا۔ میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ آپ کی خدمت کر کے دعائیں کماؤں۔ وہ فٹ سے بولی۔ کیا بکواس ہانکے جا رہی ہو عیشا؟ بچہ بیچارے کو میں نے بولا تھا کہ تم چائے بنا دو، اٹھو اور بناؤ، سارا دن پڑی رہتی ہو اس موئے بیڈ پر۔ اتنی عزت افزائی پر عیشا جھٹ پٹ وہاں سے نکلی، مبادل اور کچھ ہی نہ بول دیں۔ اعظم صاحب، میں کہہ رہی ہوں آپ سے، آپ فون کریں اور بلائیں گھر سلطان کو۔ اللہ اللہ، اتنے دن ہو گئے ہیں، گھر آنے کی توفیق ہی نہیں کی، نہ کسی کو فون کیا۔ ایسا بھی کیا گھر والے ہیں ہم، بیوی کے آتے ہی باقی سب تو جیسے تھے ہی نہیں۔ وہ کڑوی زبان میں بولتی سب کو حیران کر گئی تھی۔ بہو اپنا لہجہ درست کرو، یہ نہ ہو کہ میں کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں اس بارے میں۔ اس بار میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اور رہی بات بچوں کی تو وہ میری اجازت پر گئے ہیں، وہ جب آنا چاہیں گے۔ آئندہ اپنا لہجہ میرے سامنے نیچا رکھنا۔ اس قدر سپاٹ انداز میں آغا جان نے کہا تو سب حیران ہوئے تھے۔ ان کا نرم لہجے کے گواہ تو سارے تھے۔ سالہ بوڑھا، تجھے تو اب راہ سے ہٹانا ہی پڑے گا، بہت اٹکا لیے روڑے میری راہوں میں، اب تجھے میں بتاؤں گی۔ وہ کمرے میں ہر شے پھینکتی دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ شہباز صاحب از خود پریشان تھے، وہ گوہر کو جانتے تھے، وہ بہت شاطر تھی۔ رسک نہیں لیں، پہلے کئی بار وہ ان کی بیوی کو تکلیف پہنچا چکی تھی، اب بیٹی کے معاملے میں وہ ایسا کوئی قدم نہیں لے سکتے تھے۔ ساری میر سلطان نے اسے اپنی پناہوں میں پیار کی برسات میں بھگویا تھا۔ نظریں اسی چہرے پر اٹکی تھی جو مکمل طور پر اس کے سینے میں چھپی ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ یہ احساس انسان کو سرشار کر دیتا ہے، پہلی انگڑائی لیتے اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھنا۔ محبت تو بڑے بڑے سرما کو چند پل میں گھائل کر دیتی تھی، تو پھر وہ کیا چیز تھا؟ ایک بھرپور شدت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا۔ تمہاری ایک جھلک میرے قلب کو سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ دل تو اب کسی ضدی بچے کی طرح بس تمہاری قربت کی ضد کرنے لگ پڑا ہے۔ سوئے پری پیکر چہرہ کو دیکھتا اپنے کپڑے اٹھاتا فریش ہونے چلا گیا۔
تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرے, چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے تاکہ ہم بھی تھوڑا موٹیویٹ ہوں, ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہمارے ریڈرز جو ہیں وہ ہمیں پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور پھر ہم جو ہے نا وہ ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کیا کریں. اللہ حافظ.